پوری اپوزیشن کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال کر پی ڈی ایم نے اپنی حکومت اور نگرانی میں سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے دیا۔ مریم نواز کیوں عمران خان پر صدقے واری جانے لگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مریم مولانا اتحاد اب تک کے لیے زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اسلم جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پوری اپوزیشن کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال کر پی ڈی ایم نے اپنی حکومت اور نگرانی میں سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے دیا۔ لندن سے مریم نواز کو اسپیشل بلا کر چیف جسٹس پر شدید تنقید کی گئی، تو کیا اس سے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا جا سکتا؟ مریم نواز نے کیا کہا اور کیوں عمران خان پر صدقے واری جانے لگی، یہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ لیکن آج جس طرح مریم نواز نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر چیف جسٹس آف پاکستان کو للکار کر تقریر کی، اگر یہ توہین عدالت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے تو 90 دن میں الیکشن کا نہ کروانا ہی پی ڈی ایم حکومت کے لیے پہلے ہی توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے، لیکن چیف ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید سیاستدان مل کر کسی متفقہ تاریخ پر پہنچ جائے۔ پی ڈی ایم نے متفقہ تاریخ پر کیا پہنچنا ہے؟ جتھے لے کر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئی، لیکن لگتا ہے کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر شہباز شریف کو نااہل کروانے کا بھرپور پلان تیار کیا ہے۔ بلاول بھٹو سیانہ نکلا، ہمیشہ سے سیانہ نکلا، زرداری سب پر بھاری نکلا، وہ ابھی تک دھرنے میں نہیں آیا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا رہا اور دھرنے کا میدان مریم اور مولانا کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت اچھا کیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ویسے تو اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، لیکن پوری حکومت ایک آدمی کے آگے بے بس ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے آگے اس نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور حکومت ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوگی، اور مولانا کے لوگ گیٹوں کو پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور سپریم کورٹ کے سامنے برجمان پی ڈی ایم کا دھرنا شروع ہوا۔ سارے حالات ٹھیک ہو گئے، پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس بھی کھل گئی، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب بھی چلنے لگی، تاکہ جو باتیں دھرنے میں کی جائیں ہر طرف پہنچ جائے۔ اور اتنے دنوں سے آن لائن کام کرنے والے اور رائڈرز وغیرہ کا جو نقصان ہو رہا تھا اس کو کسی کو کوئی فکر تک نہیں تھی۔ اوبر ہے، کریم ہے، رائڈرز ہیں، سپلائرز ہیں، بے شمار کام جو صرف اور صرف انٹرنیٹ کی بدولت ہو رہے ہیں، سب کے سب لوگوں کو بے روزگار کر دیا آپ نے۔ ایک 1997 تھا جب نون لیگ سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑی تھی، اور اب مریم نواز سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر لفظی حملے کرتی نظر آئی، اور تمام ٹی وی چینلز پہ مریم نواز کی پوری تقریر دکھاتے نظر آئے۔ مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے، اور آج واضح طور پر کہا کہ الیکشن ہوگا، مگر جب تم یعنی چیف جسٹس نہیں ہوگے، مگر جب تم یعنی چیف جسٹس تم نہیں ہوگے۔ مریم نواز نے للکار کر کہا کہ عمر عطا بندیال، شرافت سے استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ آئین شرمندہ، لوگ شرمندہ، سب کے سب شرمندہ، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جائے کہ شرافت سے استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ اس کے آگے آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ورنہ تمہیں عوام کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں دھمکی۔ مریم نواز نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کر کے کہا کہ صرف عمران خان ہی نہیں، اپنے ساتھی ججز کی بھی کرپشن کو بچایا جا رہا ہے، یعنی اتنا بڑا سنگین الزام۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا میں تو گرفتار تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ اس پر مریم نواز نے عمران خان کو کہا میں صدقے جاؤں تمہارے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پی ڈی ایم نے آتے ساتھ کیسے نیب ترامیم کر کے تمام کیسز ختم کروائے، اور نیب کے فیصلے بھی مریم نواز کریں گی۔ کہتی ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے کچھ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان جو کیسز بنائے گئے وہ ٹھیک ہیں یا غلط، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ضمانت کیوں ملی، وہ جیل میں کیوں نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں نہ تو سپریم کورٹ کے باہر جتھے اکٹھے کرنے سے چیف جسٹس پر دباؤ ڈال کر انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں تقریریں کر کے جمہوریت کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اصل فیصلہ تو الیکشن میں ہوتا ہے، اور پوری کی پوری پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اگر پی ڈی ایم کو لگتا ہے ان کے ساتھ ساری عوام ہے تو الیکشن کروا دے، لیکن یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ الیکشن کبھی نہیں کروائیں گے۔ پھر یہ جمہوریت کا نام لینا بند کر دیں، یہ کہیں کہ ہم جمہوری فاشسٹ ہیں، ہم لوگ الیکشن نہیں کرواتے۔ اگر جمہوریت کا نام لیتے ہو پھر تو الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اگر اسی طریقے سے چلنا چاہتے ہو تو ساتھ کہہ دو کہ ہم 30 سال کے لیے حکمران آپ کے اوپر نافذ کر دیے گئے، لیکن آپ کی عوام آپ کو نہیں مانتی۔ اور پھر رات کو 12 بجے جب عدالت کھول کر پی ڈی ایم کو ریلیف دیا گیا تھا اور ان کی حکومت بنی تھی، تو کوئی مریم نواز کو بتائے کہ وہ یہی سپریم کورٹ تھی اور یہی چیف جسٹس تھے،
تب سب کچھ اچھا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ کیا اب سارے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے؟ کیا اس طرح سے اب ملک چلے گا؟ اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ شاید پی ڈی ایم اپنی عمران خان اور چیف جسٹس کے ساتھ دشمنی میں سوچنے سے قاصر ہیں کہ ملک کس طریقے سے اور کس نتیجے پہ پہنچے گا، اس کا نتیجہ آخر کیا ہوگا، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، ٹیک اویز کیا ہوں گے، ملک کہاں جائے گا، ملک کی آخری حدیں کیا جائیں گی، پوری دنیا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، جہاں جہاں سے آپ لون مانگ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کے ملک کا بجٹ کیسے بنے گا، غریب پاگل ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، جو جس کے لیے گڑھے کھود رہا ہے یہ سب کے سب اسی گڑھے میں جائیں گے۔ یہ عوام پھر ڈیموکریسی سے موبوکریسی کی شکل اختیار کر لے گی، یا پھر کسی سے نہیں کنٹرول ہوگی۔